بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سہیل آصف اقبال کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے گندم کے بحران پہ جو پچھلے سال پاکستان کو فیس کرنا پڑا اس میں اپنا ویلاگ جاری کیا تھا۔ اس کے الحمدللہ اچھے نتائج آنے شروع ہوئے ہیں۔ اس میں جو میں نے سجیشنز وغیرہ پیش کی تھی، تجاویز دی تھی اور بحران کے اوپر بات کی تھی، اس پہ وزیر اعظم پاکستان نے کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے بڑی مفصل بات چیت کی۔ وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا کہ جو میں نے بھی اپنی بات کی تھی کہ گندم اس سال جو اس کی امدادی قیمت مقرر کی گئی ہے وہ 1800 روپے فی من کی گئی ہے۔ تو وزیر اعظم نے بھی اس کا ذکر کیا کہ کسانوں کی فلاح کے لیے، ان کی امداد کے لیے حکومت کا یہ کارنامہ ان کی جیبوں میں تقریباً 500 ارب روپے اضافے کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مونجی کی بات کی، اس کے علاوہ انہوں نے گنے پہ بات کی، اور ان ساری تینوں کراپس کو ملا کے کم و بیش انہوں نے 1100 ارب روپے کی بات کی جو کسانوں کے پاس جائے گا، جس سے کسان یقیناً خوشحال ہوں گے۔ میں نے تجویز پیش کی تھی کہ اچھے بیج اگر کسان کو دیے جائیں تو کسان پر ایکڑ پیداوار جو اس وقت ملک میں لے رہا ہے وہ کم و بیش ڈبل کی جا سکتی ہے۔ 50 من کے قریب لے رہا ہے، یہ کم از کم 80 من، 90 من یا 100 من جو ہمارے پڑوس میں پیدا کی جا رہی ہے، ہم بھی وہ گندم اتنی پیداوار لے سکتے ہیں۔ اگر اس کا ہم وزیر اعظم کی بات سے اندازہ لگائیں تو اگر 400 روپے پر من امدادی قیمت پچھلے سال سے بڑھانے سے اگر کسان کے پاس 500 ارب روپیہ اضافی ان کی جیب میں گیا ہے، جو کہ جنرل پبلک کی جیب سے 500 ارب روپیہ وہ نکلا بھی ہے، جس کے دوسرے ایفیکٹ جنرل پبلک نے فیس کیے ہیں۔ اگر 400 روپیہ امدادی قیمت بڑھانے سے 500 ارب روپیہ کسانوں کے پاس چلا گیا، یقیناً اچھی بات ہے، کسان خوشحال ہوگا ایک طبقہ، تو کسان اگر خوشحال ہوگا تو وہ بہتر طریقے سے اپنی آئندہ آنے والی فصلوں پہ بھی کام کر سکے گا۔ لیکن اگر اچھا بیج کسان کو مہیا کر دیا جائے اور وہ اپنی پر ایکڑ پیداوار 50 من سے 100 من پہ لے جاتا ہے، تو کم و بیش اس کا ایک آئیڈیا لگایا جائے کہ اگر امدادی قیمت 1400 روپے پر من ہی جو پچھلے سال تھی کر دی جائے تو کسان کے پاس اس کے باوجود 2000 ارب روپے سے زیادہ پیسہ اس کی جیب میں جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے بات کی تھی کہ جناب ان کو اچھے بیج دیے جائیں، وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز پہ ریسرچ کرے، اس کے اوپر جو بیج کو پروڈیوس کرتے ہیں وہ اس کے اوپر کام کرے۔ تو اگر ابھی ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو گندم کی کٹائی ہو رہی ہے اور 2-4 ماہ کے بعد جب دوبارہ سے اس کی بوائی کا کام ہوگا، اس وقت تک اگر ہم اس پہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکتے تو اس کے لیے شارٹ ٹرم پالیسی یہ ہوتی ہے کہ اچھا بیج باہر سے امپورٹ کر لیا جائے، ہمسایہ ممالک سے کر لیا جائے، یا وہ ترقی یافتہ ممالک جو 100 من پیداوار لے رہے ہیں ان سے امپورٹ کر لیا جائے، تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اس کے علاوہ میں نے بات کی تھی اپنے ویلاگ میں کہ کسان کو قرضے مہیا کیے جائیں، اس پہ بھی خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس پہ بھی اعلان کیا کہ کسانوں کو کسان کارڈ جاری کیے جا رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ، وہ اس کریڈٹ کارڈ سے قرضے لے سکتا ہے۔ اس کے اوپر بھی بہت اچھا اقدام ہے یہ۔ اس کے اوپر صرف جو توجہ دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کسان کو جو قرضے دیے جائیں وہ آسان شرائط پہ دیے جائیں،
اگر وہ دوسرے کریڈٹ کارڈ کی طرح اگر ان کو قرضے دیے جائیں گے، وہ تو پھر اپنے ہی مسائل میں پھنس جائے گا، اور اس ایک بہت اچھے اقدام کا فائدہ ہونے کے بجائے اس کے نقصان ہو جانے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو کسان کو جو قرضے دیے جائے وہ نہایت آسان شرائط پہ دیے جائیں۔ کسان کی کاسٹ جتنی کم ہوتی چلی جائے گی، اس کی پیداوار جتنی بڑھتی چلی جائے گی، جب وہ اپنی کراپس کو بیچے گا تو اس کا فائدہ عام صارفین کو پہنچے گا، اور حکومت وقت کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ پروڈیوسر وہ بھی فائدہ اٹھائے، اور یوزر، کیونکہ گندم تو ایک ایسی چیز ہے جو کھانے پینے والی اشیاء ہیں، صرف گندم کی بات نہ کیجیے، کھانے پینے والی تمام اشیاء ہے، وہ اگر انسان کو سستے داموں میں ملیں گی تو حکومت وقت کے لیے نیک نامی کا باعث بنیں گی۔ تو اس کے اوپر بھی یقیناً آسان شرائط کے اوپر بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک چیز جس کا اعلان شاید رہ گیا، وہ میں ایک دفعہ پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ ہمیں کم و بیش 2 کروڑ ٹن کی ضرورت ہوتی ہے گندم کی۔ اس کی منصوبہ بندی آئندہ آنے والے ٹینیور میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ جتنے پر ایکڑ پیداوار لی جا رہی ہے، میں تو کہتا ہوں 50 سے 100 کی طرف جانی چاہیے، لیکن گندم کے پروڈیوسرز کی، فارمرز کی رجسٹریشن کی جائے، ان کو انکریج کیا جائے، اور زیادہ شیورٹی لے لی جائے کہ کم از کم 2 کروڑ ٹن گندم پاکستان آئندہ آنے والے سال میں پروڈیوس کرے۔ پاکستان میں گندم سستی ہے، باہر مہنگی ہے، اور 2 کروڑ ٹن سے جو زیادہ گندم پیدا ہو جائے گی وہ یقیناً اس کو ایکسپورٹ کیا جائے گا، اور وہ پاکستان کے لیے زر مبادلہ کا بھی اس میں ایک اچھا خاصا حصہ بن جائے گا۔ تو میری انتجابی اس پہ عمل کرے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی مونجی اور گنے کے اوپر بھی بات کروں گا، اور دوسرے کاٹن پہ بھی بات کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔